تو افسوسناک خبر اور بہت ہی گہرے رنج کے ساتھ اب تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کے نائب صدر نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور اس تصدیق کے ساتھ ہی ایرانی نائب صدر کو اب ایران کا صدر جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جو ہلاک ہوئے ہیں اس کی مزید بھی ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں، اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد ملک کے نائب صدر محمد مقبر جو ہیں اب وہ 2 ماہ کے لیے ملک کے صدر ہوں گے، جس کے بعد انتخابات جو ہے وہ کرائے جائیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احمد صاحب السلام علیکم۔ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال، اور پاکستان کے برادر ملک ایران کے جو صدر ہیں وہ اب نہیں رہے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یور کامنٹس آن دیٹ پلیز۔ جی بالکل، یہ بڑی اندوناک خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایرانی پریزیڈنٹ ریجن کے اندر پیس کے لیے کام کر رہے تھے، پاکستان کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے، مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے، جیسے ان کا پاکستان میں وزٹ بھی تھا، اس تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو اس تناظر کے اندر ایرانی پریزیڈنٹ کا جہاز کا کریش کرنا، ہیلی کاپٹر کریش کرنا بڑی ایک جو ہے وہ دکھ بھری خبر ہے، جو کہ اس وقت ایرانی میڈیا جو اس وقت دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن کے اندر مختلف پیسفل ایکٹیویٹیز تھیں، جو ایرانی ریولیوشنری گارڈز اور پاکستان آرمی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس کو بھی دور کرنے میں ایرانی پریزیڈنٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ عمل عقل تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ریلیز ہوئی ہے جو ایکسیڈنٹ کے اندر، یہ ریجن کے اندر جو پیس کی جو کاروائیاں تھیں، جو کوششیں تھیں، اس کو خدا نخواستہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پش ڈال سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال کے اندر اگر انسٹیٹیوشنلائز چیزیں ہو چکی ہیں تو پاکستان اور ایران کے جو بڑھتے ہوئے اور بہترین تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ بھی آپ نے دیکھا فارن آفس کی جانب سے بھی جو ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اس چیز کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہونے جا رہے ہیں۔ ان تمام تناظر کے اندر ایک کنسپریسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں کہ کچھ دوسرے ملک یا تیسرا ملک اس کے پیچھے شامل ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تحقیقات جاری ہیں، اور ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی، سیٹلائٹ کی میجریز اور سارے جو فلائٹ روٹ وغیرہ تھا، وہ تمام چیزیں جب تحقیقات ہوں گی تو یہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جو رشینز ہیں انہوں نے بھی اس میں کوپریشن کا جو ہے آفر کی ہے، پاکستان نے بھی آفر کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ریجن میں امن کو چیلنج کیے ہوئے اس کو پہلے تحقیقات ہو جائیں تو پھر ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ میرے حساب سے ضرور تھوڑی سی تشویشناک ہے کہ اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ ہو تو اس کو آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ خراب موسم میں ٹیک آف کر سکے۔ لیکن یہ پائلٹ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا فور کاسٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی 2 جہاز جو ہیں وہ خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دماغ میں ضرور کانسپریسی والا ایلیمنٹ آتا ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں تحقیقات کا ویٹ کرنا چاہیے اور تب اس کو کسی کو ایٹریبیوٹ کریں تاکہ ریجن کے امن کو کسی طور پہ بھی چیلنجز درپیش نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جہاں پر ان کی پرسنالٹی صدر ابراہیم رئیسی کی انتہائی امپیکٹفل تھی، اور دیکھا ہم نے کہ انہوں نے حالیہ دورہ پاکستان کیا، کراچی آئے، لاہور آئے، اور زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور بہت زبردست جو ہے انہوں نے یہاں پر باتیں بھی کی، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا لاس ہے؟ دیکھیں بہت بڑا لاس، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابراہیم صاحب جب پاکستان میں آئے تھے تو ان کو ہر لیول کے اوپر ان کو ویلکم کیا گیا۔ تمام جو ہمارے ایم او یوز تھے، جو پاکستان ایران کے انٹرسٹ کو، اسپیشلی جو اکنامک اور فائنینشیل انٹرسٹ تھے، ان کو لک آفٹر کرتے تھے، پاکستان نے بھرپور رسپانس دیا۔ اسی طرح پریزیڈنٹ جو ابراہیم تھے انہوں نے بھی اس سلسلے میں پاکستانی کاوشوں کا اور ہماری جو نیک نیتی تھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ لیکن تمام تناظر کے اندر پھر وہی دوبارہ سے بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے پاکستان ایران کے ریلیشنز کو لے کے، ریجن کے امن کے لحاظ سے، لیکن اس کے پیچھے پھر کانسپریسیز ضرور خیال آتی ہیں، اسپیشل سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کسی دوسرے تیسرے ملک نے اس کو گرانے میں یا ان کو خدا نخواستہ ان کو جو کریش کرانے میں کوئی ہیلپ کی ہو، یا کوئی سائبر اٹیک وغیرہ ہوا، تو یہ تمام چیزوں سے اس وقت پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ریجن کے امن کو اور پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں ان سے کسی اب اس میں اب تو احمد صاحب دن کا آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، بات کریں